اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ کسی بھی آدمی کو اجازت دی جائے کہ وہ ظاہر کے اعمال کو چھوڑ دے۔ یہ جہاں سے آپ نے استدلال کیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صوفیہ کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ صوفیہ نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے چند ایک شخصیات کی چند ایک کتابیں آدمی پڑھے اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن بالعموم صوفیہ کی کتابیں بغیر اساتذہ کے نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ دونوں علوم کا حال ہے۔ اساتذہ کے بغیر حدیث کا پڑھنا آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے، اور صوفیہ جو اپنے احوال، اپنی توجیحات، اعمال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہر کتاب پڑھنی شروع کر دی جائے تو یقیناً انسان گمراہی تک پہنچتا ہے۔ کشف المحجوب ہے، اسی طرح حضرت سہروردیہ سلسلے کے بانی ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب عوارف المعارف ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیۃ الطالبین ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں، اور شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی، شاہ فخر الدین دہلوی رحمہم اللہ، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ اپنے اپنے زمانے میں تصوف کے امام اور اپنے مکتبہ فکر کے مرجع تھے، لیکن کوئی اجازت نہیں دیتا کہ ان صوفیہ کی کتابوں کو پڑھا جائے۔ اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو عام آدمی کے سمجھنے کی ہیں ہی نہیں۔ ایک صوفی کو کشف ہوا، انہوں نے وہ تحریر فرما دیا، اعتدال کے راستے پہ رہنا چاہیے، سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آیا تو سلام کر کے خاموشی سے گزر جائے۔ ان اللہ کے بندوں کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے کہ کوئی آدمی صوفیہ کی کتابیں پڑھے۔ جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے، اور وہ فقہی مسائل ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں شریعت پہ عمل کیسے کرنا۔ سیرت طیبہ ہے، حدیث کی وہ کتابیں جنہیں اساتذہ نے تشریحات کے ساتھ لکھا ہے۔ مثلاً معارف الحدیث، حضرت منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے یہ کتاب لکھ کے حقیقت میں اردو دان طبقے پہ بڑا احسان فرمایا۔ انہوں نے دن رات محنت کر کے حدیث پہ بہت اچھی چیز لکھی ہے، یہ چیزیں پڑھنے کے قابل۔ ہمارے شیخ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی رحمت کے نام سے ایک سیرت مرتب کی ہے۔ سلیمان، قاضی سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسلکاً اہل حدیث تھے، اور انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح مرتب کی ہے۔ یہ چیزیں پڑھنی چاہیے۔ تصوف عملاً ان احوال سے گزر جانے کا نام ہے۔ صوفی پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے، لکھتا ہے، عالم کشف کو لکھتا ہے تو اپنے مشائخ سے رجوع کرتا ہے، وہ اسے بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ جو کچھ خواب دیکھتے ہیں، عالم کشف کی بھی ایک تعبیر ہوتی ہے، اس کے مشائخ تعبیر دیتے ہیں۔ پھر اگر وہ صاحب تمکین ہو جائے اور لوگوں کا رجوع اس کی طرف بڑھ جائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظر میں لے آئے کہ دین کے متعلق یہاں سے ہدایت حاصل کرو، تو اس شیخ کے لیے بہت شدید پریشانی ہو جاتی ہے کہ کس سے تعلق کو رکھے، کہاں جوڑے اور کہاں توڑے۔ اس حالت میں بھی اللہ ہی اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو تزکیہ بھی کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کشف المحجوب پڑھی کیوں؟ وجہ، ڈاکٹرز کی کتابیں مریض جو کھول کے بیٹھ جائے تو ایک صفحہ کوئی مریض پڑھ لے، اس صفحے پہ فرض کیجئے 10 بیماریاں لکھی ہیں،
تو سمجھتا ہے کہ 10 کی 10 مجھ میں ہیں، اور ڈاکٹر کہتا ہے صاحب کوئی بیماری نہیں ہے آپ میں، آپ ٹھیک ہیں، چھوڑیں اس صفحے کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کے ظاہر پر عمل ضروری ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں پیوست ہیں۔ باطن میں اللہ کی محبت اصلاح اخلاص کو جنم دیتی ہے، اور ظاہر کے اعمال باطن کو درست کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ کھانا زیادہ ضروری ہے یا پانی زیادہ ضروری ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ ہر ایک آدمی کی حالت ہوتی ہے اپنی اپنی۔ بعض لوگ وہ ظاہر کی عبادات ان چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر عنایات ہوتی ہیں، باطن بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے اخلاقیات پر زور دیتے ہیں، عمر بھر اس شخص سے آپ غیبت نہیں سنتے، گالی نہیں سنتے، اس کو غیر ضروری طور پہ غصے میں نہیں آپ دیکھتے، اور بہت سی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں اس کے اخلاص کو تقویت دیتی ہیں۔ یہ کہنا کہ ظاہر کے اعمال چھوڑ دیے جائیں جب تک کہ باطن کی اصلاح نہ ہو جائے، بالکل غلط بات ہے۔ جن صوفیہ نے یہ کہا ہے ایسے نہیں ہے کہ ہماری نظر میں نہیں۔ ایک آدھ جگہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے، لیکن جو کچھ لکھا ہے اس فکرے کا صحیح محمل کوئی اور چیز بنتی ہے۔ جو بھی کہتا ہے وہ گمراہی کی دعوت دیتا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں؟ نماز ظاہر میں پڑھنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ، اور نماز جو ہے وہ یقیناً بے حیائی کے کاموں سے روکتی۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور ان چیزوں کو جنہیں شریعت نے گوارا نہیں کیا اور فحاشی اور عریانی اس میں بھی مبتلا ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک چیز غلط قرار پانی چاہیے۔ یا تو ٹکریں مار رہا ہے، اس کی نماز پہ اثر ہی نہیں کر رہی، یا نماز کے علاوہ کچھ اور چیز پڑھتا ہوگا۔ اس کی بنیاد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حقیقتاً وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اپنے تصور کو پوج رہا ہے۔ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک مقام پر بڑے کمال کی بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شیخ تھے اپنے زمانے کے، اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، تو اس زمانے کے جو مشائخ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کس گناہ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 30 سال تک میں اپنی روح کو اللہ سمجھ کے اس کی عبادت کرتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں بھی اللہ کا ایک تصور ہے، اللہ حقیقت تو نہیں ہے۔ اللہ اگر حقیقت میں ہے ہمارے نزدیک تو کیسے ہمت پڑ جاتی ہے کہ خدا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود دوسروں کا مال ہڑپ کیے جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے تصور میں رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو نماز ہے اللہ کے ہاں پریزنس اور حضوری اس کو خود بخود منکرات سے ہٹاتی۔ ظاہر کے اعمال باطن پہ کیسے اثر کرتے ہیں، یہ نماز دوسری مثال اس کی سن لیجئے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، اور جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کیجئے، صدقہ دیتے ہیں آپ لے لیجئے، ہدیہ پیش کرتے ہیں آپ لے لیجئے، تو طاہرہم وتزکیہم بہا، یہ جو مال خرچ کرتے ہیں اب جب قبول کر لیں گے تو اس کے ذریعے ان کو طہارت اور تزکیہ کی دولت نصیب ہوگی۔ یہ ظاہر کا عمل ہے، باطن پہ اثر کر رہا ہے۔ حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، یہ ظاہر کے اعمال ہی تو کرتے ہیں۔ وہ حج اور عمرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ انسان کا مفہوم ان احادیث کا یہ ہے کہ انسان کو ایک حد تک اپنے نفس پر قابو کرنے میں یہ اعمال معاون ثابت ہوتے۔ اس لیے جو بھی کہتا ہے کہ ظاہر کے اعمال کا باطن پہ اثر نہیں پڑتا، یا تو وہ جاہل ہے اور یا پھر وہ اس دین کی جڑ اکھیڑنا چاہتا ہے۔ اب اس کے بالکل برعکس آ جائیے کہ باطن کے اعمال
باطن کے اعمال بھی ضروری ہیں۔ سچائی ہے، باطن کی چیز ہے، ظاہر میں دکھائی نہیں دیتی، لیکن جب ایک آدمی سچا ہوتا ہے نا تو اس سچائی میں کشش خدا خود رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو کونوا مع الصادقین، جو اللہ کے سچے بندے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ اخلاص پیدا ہوتا ہے اندر، اور اس اخلاص کا اندر سے ظہور عبادت میں ہوتا ہے۔ دل میں محبت ہوتی ہے اللہ کی، اور اسی لیے اس کا سجدہ اور وہ جو بندہ جس کے دل میں خدا کی محبت نہیں ہے اس کا سجدہ بڑا فرق ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ عبد چیزیں دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بندہ اور چیز ہے، اس کا بندہ ہونا اور چیز ہے۔ نسبت بہت فرق ڈالتی ہے۔ گٹھلیاں آپ نے دیکھی ہیں آم کی، بچے کھیل رہے ہوتے تھے، پہلے گٹھلیاں خشک ہو جاتی تھی، بچے کھیلتے رہتے تھے، شاید گاؤں میں اب بھی کھیلتے ہوں۔ یہ گٹھلی جس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، یہ آم کے گودے کے ساتھ مل کر جب تلتی ہے تو یہی 60 روپے 100 روپے کلو ہوتی ہے۔ وہ نسبت گودے کے ساتھ جڑ گئی۔ بس اسی طرح باطن میں جو اعمال ہیں ان پہ بھی محنت کرنی چاہیے، اس کا اثر ظاہر میں پڑتا ہے، اور ظاہر کے اعمال کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ دونوں کو جدا کرنے کے جو طریقے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ گمراہ صوفی کرتے ہیں کہ ظاہر میں تمہیں کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ کسی نے کہا کہ میں ظاہر کے اعمال کو ضروری نہیں سمجھتا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، نہ رکھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر ایک دن اس نے کہا کہ میں پہنچا ہوا ہوں، تو اس کے جو مشائخ تھے انہوں نے کہا یقیناً پہنچے ہوئے ہو، لیکن یہ غور کر لینا کہ کہاں، جہنم کے نچلے طبقے میں۔ یہی ہوتا ہے، اس سے کوئی وقت نہیں ہے ایسی چیزوں کی۔ صوفیہ کے ایسے اقوال جہاں بھی ملتے ہیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت، کتاب، اس کے مقابلے میں پرے کا کے برابر کوئی نہ پوچھے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے بنیم جو نمی خریدیں، آدھا جو ان چیزوں کے مقابلے میں ہم آدھے جو کی قیمت بھی ادا کرنے کو تیار نہیں۔ تو اس لیے یہ گمراہی کے راستے ہیں، باطن بھی ظاہر بھی، دونوں پہ محنت کرنی ہے۔ کسی پہ غلبہ ظاہر کا پھر آخر پہ رہ جاتا ہے، کثرت سے نوافل، کثرت سے روزے وغیرہ وغیرہ، ترقی اسی سے ہوتی ہے۔ اور کسی آدمی پہ باطن کا غلبہ ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پاک میں محویت، استغراق، اللہ کی صفات پہ غور، اور پھر جب ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ حکمت کے دروازے، حکمت کے چشمے اس آدمی کی زبان پر جاری کرا دیتا ہے، اور وہ جو زہد ہے نا اس کا دنیا سے بے نیازی، وہ رنگ لاتی۔ غلبہ کبھی اس کا ہوتا ہے کبھی اس کا ہوتا ہے، بس اپنی اپنی طبیعت ہے جسے اللہ نے بنا دی۔ وہ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، باقی کچھ نہیں، اور ایک ہیں جو نوافل ساری چیزیں پڑھتے ہیں۔ اسی کو صوفیہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ فکر، اس کی پاکیزگی، بلندی، معارف کا ورود، حقائق کی بحث، یہ نبوت کی راہ ہے، اور عبادت کی کثرت وہ ولایت کی راہ ہے۔ اسی لیے آپ صوفیہ کیا اگر پڑھیں گے کہیں یہ جملہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نبوت کی راہ سے لے چلیں گے، تو اس کی مراد یہی ہوتی ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں اس پہ بحث کی۔ اس لیے خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ دونوں پہلو ہیں اور ان سے قطع نظر نہیں کیا جا سکتا۔